بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے کل کی نشست میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ پاکستان عوامی تحریک نے جو پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے لیے ایجنڈا دیا ہے، جس سے غریبوں کی اور متوسط طبقے کی خوشحالی وابستہ ہے، اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے جس نقطے پر میں نے اپنی بات کو ختم کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو کرپشن کو روکنے سے پاکستان کے وسائل میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور کرپشن کو روکنے کے حوالے سے میں نے اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ پاکستان کے وہ تمام بڑے ادارے جن سے وسائل جنریٹ ہوتے ہیں، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اور جو پورے قومی اور ملک کی دولت اور وسائل کو سمیٹنے، جمع کرنے، بڑھانے اور تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر سیاسی تقرریاں کر دی ہیں موجودہ حکمرانوں نے، اور اس سے پہلے بھی روش یہی رہی ہے۔ ان کے ایگزیکٹوز کی اور ان کے سربراہوں کی تقرری میرٹس پر نہیں ہوتی، شفافیت کے ساتھ نہیں ہوتی، امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے ادارے اور ان کے وسائل اس ملک اور ریاست کے معاشی استحکام پر خرچ نہیں ہوتے، اور اس ملک کے 18 کروڑ عوام کی غربت کو دور کرنے اور انہیں خوشحالی کی طرف لے جانے اور ملک کی اکنامک گروتھ، اس کی معاشی ترقی اور استحکام پر خرچ نہیں ہوتے، بلکہ وہ سارے وسائل سیاسی تقرریوں کی وجہ سے کرپشن کی نظر ہوتے ہیں اور حکمرانوں اور ان کے خاندانوں کی جیب میں جاتے ہیں۔ اس ضمن میں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا، اور پھر موجودہ حکمران جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو جو 22 جولائی 2013 کی کس طرح اس کو روندا، اور وہ 58 قومی ادارے جن کی تقرری وزیر اعظم سے واپس لے لی تھی سپریم کورٹ نے اور اعلیٰ اختیاراتی کمیشن بنا دیا تھا تقرری کے لیے، اس کو منسوخ کر کے اس میں سے پھر 35 ادارے وزیر اعظم صاحب نے اپنے اور اپنے وزیروں کے اختیار میں دے دیے۔ اسی طرح میں نے نجکاری کمیشن کا حوالہ دیا کہ اپنے مسلم لیگ نون کے وفادار لوگوں پر مشتمل کمیشن بنایا تاکہ کھل کر کرپشن کی جا سکے، اور اس کرپشن کی بھنک بھی، معمولی سی آواز بھی کسی کو سنائی نہ دے، ریکارڈ سارے درست ہو جائیں۔ یہ چیزیں بیان کرتے ہوئے میں نے ریکوڈک کا حوالہ دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ کل میں ریکوڈک کو بیان کروں گا۔ اب یاد رکھ لیں، ریکوڈک وہ سونے کی کان ہے بلوچستان میں، اس کا نام ہے ریکوڈک، جس کی مالیت ایک اندازے کے مطابق 1000 ارب ڈالر ہے، اور 1000 ارب ڈالر پاکستانی کرنسی میں 1,00,000 ارب روپیہ بن جاتا ہے۔ اتنی مالیت کا سونا ہے صرف بلوچستان کی ایک کان ریکوڈک میں۔ اب اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اور اسی کو بیچنے اور اس سب سے بڑی سونے کی کان سے مال کمانے کے لیے ارسلان افتخار ایک نوجوان کو لگایا گیا تھا، جس کا نہ کوئی تجربہ، نہ اہلیت، نہ قابلیت، نہ صلاحیت، نہ استعداد، نہ استحقاق، اور پھر وہ تنقید کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا، لیکن کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ اب اس ریکوڈک میں نے کل بیان کیا تھا اور آج بیان کر رہا ہوں، تنہا ریکوڈک جو ایک سونے کی کان ہے،
اس کے اندر اتنے وسائل ہیں کہ وہ اور بلوچستان کے دیگر معدنی ذخائر نہ صرف پورے پاکستان کے اکنامک کرائسس کو حل کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے، چونکہ ان میں بلوچستان کا حصہ ہوگا، بلوچستان کے عوام کا حق ہوگا، بلوچوں کا، تو جب وہ حصہ ان کو ملے گا ان تمام بلوچستان کے معدنی ذخائر کا، تو پورے بلوچستان کو بھی خوشحالی نصیب ہوگی، بلوچستان کے عوام کے حالات بھی بدل جائیں گے، اور بلوچستان کی معاشی ترقی کی ضمانت بھی میسر آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پورے پاکستان کے اکنامک کرائسس کا سولوشن ہوگا۔ ایک تو یہ ریکوڈک ہے جس کا میں نے عرض کیا کہ 1,00,000 ارب روپے کی مالیت کا سونا ہے۔ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آگے چل کے اگر فرصت ملی تو بتاؤں گا کہ ہر سال اس میں سے کتنی مالیت کا سونا نکالا جا سکتا ہے، اور کس طرح گریجولی سال ہا سال میں ہم پاکستانی معیشت کو سنوارنے کا اہتمام کریں گے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو انقلاب کے بعد پاکستان کیسا ہوگا اس میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ سینڈک گولڈ مائن ہے، اس کے اندر بھی تقریباً 50 ارب ڈالر کی ورتھ کا ستھرا سونا پڑا ہے، 50 ارب ڈالر۔ اب آپ اس کو 100 سے ضرب دے لیں۔ اس کے ساتھ پھر بلوچستان میں 2 کھرب ڈالر کی مالیت کے یورانیم کی مائنز ہیں اور کانیں ہیں، یورانیم کی۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی دھات ہے یورانیم، اور یہ پھر میں دوہرا رہا ہوں 2 کھرب ڈالر کی مالیت کی ذخائر ہیں۔ یہ بین الاقوامی کمپنیز نے پوری تحقیق کر کے، ایکولوجیکل سرویز کر کے، اور یہاں کی معدنی ذخائر اور کانوں پر پوری تحقیق اور سروے کے بعد اپنے ایسٹیمیٹس دے رکھے ہیں، اور جیولوجیکل سرویز میں یہ سب کچھ موجود ہے، جیولوجیکل سرویز میں۔ پھر اس کے بعد پلاٹینم کی مائنز ہیں، کانے ہیں بلوچستان میں، وہ کوئٹہ سے لے کے زیارت تک پورا ایک روٹ ہے جس میں پلاٹینم کی کانے ہیں، اور اس پلاٹینم کی کانوں میں بھی پلاٹینم کی جو ورتھ ہے مالیت وہ 1 کھرب ڈالر کی ہے، اور 1 کھرب ڈالر کا مطلب پھر 1,00,000 ارب روپیہ بنتا ہے۔ یہ پاکستان کے معدنی ذخائر کا عالم ہے۔ معدنی ذخائر کے اعتبار سے آگے میں چلتا ہوں، پھر کراچی اور جیوانی جو کوسٹ لائن ہے، کراچی جیوانی کوسٹ لائن، اس پر اور جو ایران کا بارڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ 2 کھرب ڈالر کی مالیت کے آئل ریزروز ہیں، تیل کے ذخائر ہیں۔ کراچی جیوانی کوسٹ لائن اور ایران کے بارڈر پر، اور 2 کھرب ڈالر کا مطلب یہ ہوا 2,00,000 ارب روپیہ، 2,00,000 ارب روپیہ اس کے صرف تیل کے ذخائر ہیں۔ ایران کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور وہ اگر اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے تو وہ ایران اجازت دے گا، ہمارے اپنے ذخائر ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر گوادر کی پورٹ الگ ہے جس کی جیو اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے، اس کی ایک لوکیشن ہے، اس کی علاقائی اور بین الاقوامی سطح پہ اس کی ایک اپنی ٹریڈ اور بزنس کی اہمیت ہے۔ اگر اس کو ایماندار قیادت کے ہاتھ میں وہ آئے، طویل مدت سے گوادر ایک تماشا بنا پڑا ہے، صرف کمیشنز کی نظر ہے، سارے پروجیکٹ برباد ہو گئے، سینکڑوں لاکھوں خاندانوں کے پیسے اجڑ گئے، صرف کمیشنز کی نظر ہیں۔ گوادر آج کا دبئی بن سکتا ہے پاکستان میں، اور گوادر اگر ایماندار قیادت کے ذریعے اس کو ڈیولپ کیا جائے تو وہ 20 ارب ڈالر سالانہ کی انکم وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے۔ 20 ارب ڈالر کہہ رہا ہوں، ڈالر سالانہ انکم جنریٹ ہوتی ہے، اور یہ بن جاتا ہے لگ بھگ 2,000 ارب روپیہ سالانہ، 2,000 ارب روپیہ۔
اس سے سمندری تجارت وجود میں آتی ہے، مگر وہاں امن اور امان چاہیے، وہاں استحکام چاہیے، دیانتدار قیادت چاہیے، ان لٹیروں سے ملک کی حکومت کی نجات چاہیے۔ اگر ان سے نجات نہ ملی اور انقلاب انہی ڈاکوؤں سے نجات دلانے کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے، ورنہ میں نے جیسے کل کہا تھا، پاکستان کی اینٹیں بیچ دینا تو دور کی بات ہے، یہ پاکستان کے سارے معدنی ذخائر پر ان کی نگاہ ہے، پہلے قومی ادارے بیچیں گے۔ اور ان تمام چیزوں کے اندر اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ریکارڈنگ جیسی یہ تمام جو کانے ہیں گریجولی یکے بعد دیگرے ان کو بین الاقوامی ٹینڈرز نام نہاد بلائے جائیں گے، اور نجکاری اور وہاں انویسٹمنٹ کمیشنز اور جو بورڈ بنائے گئے ہیں ان کے ذریعے سو کال ٹینڈرز ہوں گے۔ وہ ٹینڈرز کون دیں گے اور ہائر بڈ کن کی ہوگی اور کس کو وہ ٹینڈر دیے جائیں گے، اس کے لیے موجودہ حکمرانوں کی شریف فیملی اور ان کے فرزند اور ان کے خاندان کے افراد بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ باہر معاہدات کر چکے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، باہر سیٹلمنٹس ہو چکی ہیں، ان کے ساتھ کک بیک اور کمیشن طے ہو چکے ہیں۔ اس کا پاکستانی عوام کو کچھ علم نہیں ہے۔ کیا یہ ٹی وی پر آئیں گی خبریں؟ کیا یہ اخبارات میں آئیں گی؟ کیا کئی کاغذوں پر ان کا ریکارڈ ہوگا؟ اس کرپشن کو کون تلاش کرے گا؟ اور کام کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ کس طرح پورا ملک اور اس کی پورے ذخائر بیچے جا رہے ہیں، اور بیچ کے آگے خریدار کون ہے، ان خریدنے والی فرموں کے حصہ دار کون ہیں، کک بیک کتنے ہیں، کمیشن کتنے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب کچھ بک جائے گا، مگر پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس سے پاکستان کی معاشی ترقی نہیں ہوگی، غربت اسی طرح رہے گی، بے روزگاری اسی طرح رہے گی، تعلیم کا اسی طرح برا حال رہے گا، غریبوں کی بالکل زندگی اسی طرح برباد رہے گی، اور یہ کانیں بس اس طرح اڑ جائیں گی کہ پاکستان کے بعد مستقبل میں کوئی ذخیرہ بھی ہاتھ میں نہ رہے۔ اس سلسلے میں ان کی میٹنگز ہو چکی ہیں، میں صرف بعد کی چند ایک چیزیں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی 8 بڑی کانوں کو ڈیل کرنے والی بین الاقوامی فرموں کے ساتھ ان کے فرنٹ مین اور ان کے فیملی کے لوگ دبئی میں میٹنگز کر چکے ہیں، جدہ میں کر چکے ہیں، لندن میں کر چکے ہیں، نیو یارک میں کر چکے ہیں۔ اور وہ جو فرمیں جن کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ان میں بعضوں کے ساتھ ان کی میٹنگ فروری 2014 میں، فروری کے اوائل پہلے ہفتے میں 2014 میں نیو یارک میں ہو چکی ہے۔ بعض کمپنی کے سی ای او فلائی کر کے اپنے ملک سے وہ وہاں پہنچے اور 90 منٹ کی میٹنگ ہوئی آپ کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹے کے ساتھ۔ گئے تھے وہ امریکہ کے سرکاری دورے پر، جس طرح انڈیا پرائم منسٹر کی حال برداری کی تقریب میں گئے اور اپنی شوگر ملیں لگانے کے بندوبست کر کے پرائیویٹ بزنس مین کے ساتھ مل کے آئے۔ کیا حیثیت ہے آپ کی کہ وزیر اعظم ہیں، آپ انڈیا کے وزیر اعظم کی حال برداری کی تقریب میں جا کر وہاں ذاتی بزنس مین کے گھروں میں چائے پی کے بیٹھ کے بزنس کی ٹرم کر رہے ہیں اور بیٹے کو لندن سے بلا رہے ہیں اس پورے کام کے لیے۔ ہے اس قوم کو خبر؟ کتنی ڈسکشن ہوئی اس پر؟ ٹاک شو میں یہ بات کتنی اچھالی گئی تاکہ قوم کو خبر ہو؟ اسی طرح بتانا چاہتا ہوں، فروری 2014 کے پہلے ہفتے میں 90 منٹ کی میٹنگ ہوئی، 90 منٹ کی، 1 گھنٹہ 30 منٹ۔ آپ کے پرائم منسٹر اور ان کے صاحبزادے اور ان کے ایک اور کلوز دوست بھی اس میں، تیسرے وہ شخص بھی شامل تھے، کسی کمپنی کے سی ای او کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات اور کک بیک طے کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک اور میٹنگ
ایک اور کمپنی کے ساتھ ہوئی، وہ 26 ستمبر کو ہوئی، جمعرات کا دن تھا، وہ بھی نیو یارک میں ہوئی، اور اس میں 2 ریپریزنٹیٹو تھے۔ ان کی فیملی کے ایک ممبر نے وہ میٹنگ کنڈکٹ کی، وزیر اعظم صاحب کے فیملی کے ممبر نے۔ 26 ستمبر وہ بھی نیو یارک کے اندر، اور اس میٹنگ کو ارینج کر کے اور تعلق بنانے والے ایک مشترکہ دوست تھے دونوں کے، سعودی عرب کے، جدہ کا تعلق تھا، انہوں نے وہ سارا ارینجمنٹ کروایا۔ اور وہ جو صاحب کروانے والے، ان کے اوپر خود کرپشن اور رشوت کا کیس چل رہا ہے ورلڈ بینک کی طرف سے، وہ ان کے درمیان میں دلال تھے۔ پھر اس طرح تیسری میٹنگ ہو چکی ہے ایک اور کمپنی کے ساتھ، ریکو ڈک کا بیچا جا رہا ہے۔ میرا سوال ہے پوری قوم سے، بھئی وہ سونے کی کان ریکو ڈک تو بلوچستان میں پڑی ہے، ٹینڈر اوپن کرنے ہیں آپ نے بین الاقوامی، آپ کے فیملی کے لوگ مختلف ملکوں میں مختلف کمپنیوں سے ریکو ڈک کے موضوع پر میٹنگز کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس مینڈیٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ انقلاب کا پس منظر ہے۔ تو ایک اور میٹنگ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، پھر وہ ایک اور کمپنی کے، میں کمپنیوں کے نام بھی میرے پاس ہیں، جن افراد سے میٹنگز ہوئی ان افراد کے نام بھی میرے پاس اس فائل میں ہیں جو میں جس سے کوٹ کر رہا ہوں، ان کمپنیوں کے نام بھی ہیں، جس ملک اور شہر میں بیسڈ ہیں وہ نام بھی ہیں، مگر میں کئی ملکوں کے اور مختلف لوگوں کے کریڈینشلز کی وجہ سے وہ نہیں لے رہا۔ اتنے ریفرنسز مور دین انف ہیں، ضرورت سے زائد ہیں جو بتا رہا ہوں۔ ایک اور کمپنی کے ساتھ پھر میٹنگ ہوئی، اور وہ کمپنی جو ہے وہ کلیولینڈ ہاؤس جو ہے سینٹ جیمز اسکوائر لندن میں، وہاں ان کا آفس ہے لندن کے اندر، کلیولینڈ ہاؤس سینٹ جیمز اسکوائر لندن میں، اور وہاں ان کی فیملی کے لوگوں کی پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ، یہ بات معروف ہے اس جگہ، اور ان کا لندن ان کے آفس میں آنا جانا ہے، مل کے اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چائے پیتے ہیں۔ اب تیسری میٹنگز ان کے ساتھ ہو چکی ہیں ریکو ڈک پر، غالباً ایشیا کی سب سے بڑی سونے کی کان، اس کے بیچنے کا مسئلہ ہے۔ بھئی وہ اوپن ہونا چاہیے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ۔ یہ وجہ ہے کہ کیوں سپریم کورٹ کے فیصلے کو پاؤں سے لتاڑا گیا، جس نے کہا تھا کہ کوئی وزیر اعظم کسی کمیشن اور کسی قومی ادارے کا سربراہ مقرر نہیں کر سکتا، میرٹ ہوگا، پروفیشنل ایبیلٹی ہوگی، پولیٹیکل نیوٹریلٹی ہوگی، سیاسی طور پر غیر جانبداریت ہوگی، شفافیت ہوگی، دیانتداری ہوگی، ایمانداری کے ساتھ تقرری ہوگی۔ اس کو رون دیا، اور یہ وزیر اعظم صاحب یہ سارے اختیارات اس لیے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ہر ادارے کے اوپر نہ صرف ایک سربراہ، پورا کا پورا کمیشن مرضی سے بناتے ہیں۔ مجھے بتائیں ہے کبھی یہ بات پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس کی کہ آپ نجکاری کمیشن بنانے جا رہے ہیں؟ وہ مسلم لیگ نون کی ملکیت میں وہ جائیدادیں اثاثے نہیں ہیں، وہ شریف خاندان کی ملکیت میں نہیں ہیں، وہ بھئی ہماری ملکیت کی ذاتی نہیں ہیں، وہ زرداری صاحب کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہیں، وہ عمران خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے، وہ مولانا فضل الرحمان یا الطاف حسین صاحب کی، کسی لیڈر کسی جماعت کی ذاتی ملکیت نہیں، وہ 18 کروڑ عوام کی ملکیت ہے، وہ قائد اعظم کے دیے گئے پاکستان کی ملکیت ہے۔ جب ایسے بڑے اداروں کی ایگزیکٹو بنائی جائے تو کیوں نہ پارلیمنٹ میں بنائی جائے، کیوں نہ سینٹ میں ڈسکشن ہو، کیوں نہ اوپننس اور فیئرنس کے ساتھ قوم کے سو کالڈ منتخب نمائندے، وہ بھی تو آپ ہی کے ہیں، وہ بھی تو کرپشن بیسڈ الیکشن کے نتیجے میں آئے ہوئے ہیں، مگر اتنی جرت بھی نہیں کہ اپنے لوگوں کے سامنے بھی ڈسکس کرو، پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس کرو، پورے ملک کے قومی اثاثے جس کے اندر یہ بلوچستان کے سارے معدنی ذخائر بھی ہیں جو کھربوں 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 ڈالروں کی مالیت کے ہیں، جنہوں نے سارے پاکستان کی قسمت کو سنوار دینا ہے،
جنہوں نے معاشی خرابی کو ختم کر دینا ہے، وہ ساری جائیدادیں اور وہ سارے اثاثے اور وہ سارے معدنی ذخائر اور وہ سارے پاکستان کی قسمت کے فیصلے کیوں ایک شخص اور ایک خاندان چھپ کر رات کے اندھیروں میں باہر کے ملکوں میں چھپ کر کیوں کرتا ہے کسی کے پاس اس سوال کا جواب؟ یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ٹینڈر ٹی وی کے اوپر کیوں نہیں ہوتے؟ اوپن پبلکلی کیوں نہیں ہوتے؟ انقلاب کے بعد پاکستان کیسا ہوگا جب ایسے ٹینڈر ہوں گے؟ ہم ان کو انشاءاللہ ٹی وی کے سامنے اوپن ٹینڈر کریں گے اور ساری قوم کو کھلی اجازت ہوگی کہ اگر کسی ٹینڈر دینے والی کمپنی پر اعتراض ہے، ہر شخص کو اعتراض کا حق ہوگا۔ 100% ٹرانسپیرنسی ہوگی، 100% اوپننیس ہوگی، 100% فیئرنیس ہوگی، 100% آنیسٹی ہوگی، 100% امپارشیلٹی ہوگی، سیاسی اعتبار سے شفافیت ہوگی، تاکہ پوری قوم کا اعتماد ہو۔ بھائی خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب، میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور ان پولیٹیکل لیڈروں کو جنہوں نے پورے ملک کو اپنا ذاتی خاندانی جائیداد بنا کے دبوچ رکھا ہے، خدا رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا بدلہ لینا ہے آپ نے ان 18 کروڑ غریبوں سے؟ یہ بھوک سے مرنے والے غریبوں سے کیا بدلہ انتقام لینا ہے؟ یہ بے روزگار غریبوں سے کیا انتقام لینا ہے؟ اللہ نے ان کے ملک کو اتنے وسائل دیے ہیں، ذخائر دیے ہیں، ان 18 کروڑوں کی قسمت بدل سکتی ہے، اور اس میں بھی حق نہیں کہ ان کی قسمت بدلے؟ اس سے بھی آپ کے خاندان کے وسائل بنے، حکمرانوں کی لوٹ مار ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس سے بات چیت ہو چکی، اس کے بعد ایک اور کمپنی سے بات ہو چکی ہے۔ یہ ساری کمپنیوں کو ٹٹولا جا رہا ہے کہ زیادہ کک بیک کون دیتا ہے، زیادہ کمیشن کہاں سے ملتا ہے، بڑے لیول کی پارٹنرشپ، شراکت، حصہ داری کہاں بنتی ہے؟ جہاں سیٹل ہو جائے گا اس کے بعد اوپن ٹینڈر ہوں گے، کہا جائے گا اوپن ٹینڈر کرائے جا رہے ہیں، وہ ٹینڈر تو اصل میں ہو چکے ہوں گے، اور پھر وہ انہیں تھوڑا سا معمولی سا ہائر بڈ دلوا کر شفاف طریقے سے ان کو دے دی جائے گی، اور اس میں ان کی حصہ داری ہوگی، ٹک بیک ہوگا۔ کئیوں سے $10 بلین، $10 ارب صرف بڈ دینے کے لیے ایڈوانس مانگا ہے، کک بیک مانگا ہے۔ تو اوروں سے بھی میٹنگ ہو چکی ہے، ایک اور کمپنی ہے، اور ان کے ساتھ وہ جو اس کے مالک ہیں وہ میڈیسن اور وسکونسن کے وقت کا امریکہ کے ساتھ ان کا ایک پرانا تعلق ہے، کچھ عرب ہیں، ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ان کی فیملی کے احباب کا تعلق ہے، اور وہ کئی دن آ کے ان کے پارک لین اپارٹمنٹ اور ان کے محلات میں رہتے ہیں، ان کے اپارٹمنٹس میں، پارک لین لندن میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی میٹنگ ریکوڈک اور یہ سارے بلوچستان کے معدنی ذخائر کی ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ایک اور کمپنی ہے، چھٹی بول رہا ہوں، وہ بھی ذاتی فرینڈ ہیں، ان کے ذاتی دوست ہیں ان کی فیملی کے، ایریزونا بیسڈ ہے، وہ بھی US امریکہ کی، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ پھر ایک اور کمپنی ہے، وہ آسٹریلیا بیسڈ ہے، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور نیو یارک میں ایک ملاقات طے تھی مگر اس مقرر دن کو نہ ہو سکی۔ اب نیکسٹ اس ملاقات کا اگلا ارینجمنٹ ہونا تھا، ممکن ہے ہو چکا ہو، اس کی خبر مجھے نہیں پہنچی، ممکن ہے ہونا ہو ابھی۔ پھر ایک 8ویں کمپنی اور ہے، ساؤتھ افریقہ بیسڈ، ان کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہیں، وہ بھی ذاتی دوست ہیں صاحب بہادر کے، وزیر اعظم صاحب کے ذاتی دوست ہیں، وہ بھی اس میں بیڈرز میں آئیں گے۔ اور وہ صاحب جب CEO بنے 8 مئی 2013 کو، تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو کنگریچولیٹ کیا فون کر کے، اور انہوں نے وہ جو صاحب جن کے ساتھ ریکوڈک کے سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے، انہوں نے اس خاندان کے جو حکمران خاندان ہے، رائے ونڈ محل والا خاندان، 2006 میں جب اپنی جائیدادیں بنا رہے تھے میڈریڈ میں، اسپین میں،
تو اس صاحب نے اس میٹر میں ان کو ہیلپ کیا تھا. اسپین کے شہر میڈریڈ میں جب یہ جائیدادیں بنا رہے تھے, ایسٹیٹس بنا رہے تھے, تو اس میں انہوں نے ہیلپ کیا تھا. ان سے بات چیت بھی جاری ہے. اب یہ ساری 1000 ارب روپیہ, جس کو 10 ارب ڈالر کہتے ہیں, 1000 ارب روپیہ, وہ تو کم سے کم بیڈر بننے اور ٹینڈر آگے کرنے کے لیے انیشل بات ہو رہی ہے کہ اتنا تو پہلے پے کر دیں. باقی پھر شراکت ہوگی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, وہ معاملات اس کے علاوہ آگے چلیں گے. یہ ایک ریکارڈ کی حالت ہے جس نے سارے پاکستان کی معاشی حالات کو بدل دینا تھا اور بدل دینا ہے. میں نے پوری قوم کو آگاہ کر دیا, اور یہ وہ میرے پاس راز تھے, محفوظ راز. وقت آیا ہے آج, میں نے چاہا کہ میں ان سے آگاہ کر دوں قوم کو. اس غریب قوم کو کیا خبر, یہاں ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے. ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی ایکسیس کسی کو نہیں, تو ملک کے باہر پوری دنیا میں یہ کیا کرتے ہیں اس کی خبر کسی کو کیا ہوگی. پھر یہ اداروں میں جتنی سیاسی اثر و رسوخ ہے, ایک اور ایسپیکٹ تھا بڑا امپورٹنٹ. میں نے وسائل اور ذرائع کے لیے کہا تھا کہ انقلاب کے بعد جو پاکستان ہوگا اسے وسائل کی کمی نہیں ہوگی, کرپشن کو روکنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ بتایا تھا کہ ٹیکسز کو اور ریونیوز جو ان کو بڑھانا ہے. اس میں صرف ایک چیز کو سن لیجئے. ایک, موجودہ گورنمنٹ جب اقتدار میں آئی, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ, تو انہوں نے 80 آرڈر کیے صرف جولائی 2013 سے مارچ 2014 تک, 9 مہینوں میں, پہلے 9 مہینوں میں 80 آرڈرز کیے. اس کو ایس آر اوز کہتے ہیں, 80 اسپیشل آرڈرز, ایس آر اوز, جس کے ذریعے پاکستان کو 478 ارب روپے کا ریونیو میں, ٹیکسز میں نقصان پہنچایا. ٹیکس ایگزیمپشنز دیں, جو ٹیکس بنتے تھے جن پر, وہ ایگزیمپشنز دیں اپنے سیاسی لوگوں کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو, اپنے سیاسی یاروں کو, اور اپنے اور پولیٹیکل سپورٹ کرنے والوں کو جو بجٹ دیتے ہیں, خرچہ دیتے ہیں الیکشنوں میں, ان کا بدلہ دیا جا رہا ہے. صرف 9 مہینوں میں 478 ارب روپے کا نقصان صرف ٹیکسز میں چھوٹ دے کر کیا. اور اس سلسلے میں 80 ایس آر اوز انہوں نے پاس کیے وزیر اعظم صاحب نے, اور کرواتے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے ہیں. ان ایس آر اوز میں آپ اندازہ کر لیں, ادھر ٹیکسوں کی چھوٹ ہے جن پر ٹیکس بنتے ہیں, اور دوسری طرف ایک یہ بھی سن لیں کہ یہ ایف بی آر ہے, اپنی مرضی کے آدمی لگا کر, جب آپ پولیٹیکل آدمی لگاتے ہیں تو اپنے مخالفین کو شکنجہ دیتے ہیں. ان اداروں کو اپنے مخالفین کو دبانے اور تنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ اسٹیٹ فنکشنری کے طور پہ کام نہیں کرتے, ان کے ذاتی نوکر کے طور پہ ضمیر فروشی کا کام کرتے ہیں. ایک طرف 500 ارب روپے کے قریب چھوٹ دی ہے, اور دوسری طرف ہمارا عالم یہ ہے کہ منہاج القرآن جس نے اس ملک کو یونیورسٹی دی ہے, 600 سکول دیے ہیں, یتیموں کے لیے آرفنیج آغوش دیا ہے, اور ہزارہا ایسے رفائی کام دنیا بھر میں ادا کیے ہیں, ہزارہا جوڑوں کی فی سبیل اللہ جہیز اور بری کی شادیاں کی ہیں, اور جس کا تعلیمی رفائی کردار پوری دنیا کے سامنے ہے. ہمارے اوپر میں ابھی ذکر نہیں کرتا, دنیا دنگ رہ جائے گی. بے تحاشا تصور سے باہر ہے. صرف میری آمد سے پہلے جس طرح گولیاں چلائیں گھر پہ اور 14 لاشیں گرائیں, 100 زخمی کیے, آمد پر جہاز ڈائیورٹ کیا, یہاں تک نہیں, منہاج القرآن کے اوپر پھر ٹیکسز کی, نوٹسز کی بھرمار کر دی, بارش برسا دی ہے. اور کل ہمارے وکیل پیش ہوئے, کل, اور انہوں نے کہا ہم آپ کے سارے ٹیکسز کا جواب دیتے ہیں, میرٹس پر ہم فیس کریں گے کیسز کو. وکیل نے کہا مجھے ہائر کیا ہے, مجھے اپنا اکارڈنگ ٹو لا, قانون کے مطابق ٹائم دیں. 5 سال کا ایک, 3 سال کا ایک, 1 سال کا ایک. آپ نے 9 سال کے سیٹلڈ کیسز
جن کے ٹیکس کلوز ہو چکے ہیں، ادا ہو چکے ہیں، کیس سیٹلڈ ہیں، پھر کھولے ہیں آپ نے سیاسی انتقام کے طور پر، دشمنی کے طور پر۔ وکیل نے کہا مجھے آج ہائر کیا ہے، مجھے ٹائم دے دیں، میں جواب سبمٹ کروں گا۔ ان کو جواب سبمٹ کرنے کا ایک دن وہ پیش ہوا ہے، ٹائم نہیں دیا۔ اور وہ کسٹم آفیسر صاحب، انکم ٹیکس آفیسر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اوپر سے آرڈر آ چکے ہیں اور آپ کو نوٹس بھیجنے سے بھی پہلے آرڈر تیار ہے جو بھیجنا ہے آپ کو، اور پوچھ گچھ اوپر سے ہو رہی ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ وکیل چیختا رہا کہ 9 سال کے ایسٹس پہ آپ نے الزام لگایا ہے، مجھے ٹائم دیں، میں میرج پہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی ٹائم نہیں، آرڈر پاس کر دیا۔ ایک طرف ظلم، یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے مگر ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرے گی، ایک طرف یہ عالم، اور دوسری طرف یہ کہ شوگر مل کے مالکان، جس میں یہ خود بھی سب سے بڑے شوگر مل کے مالکان ہیں، ان کا جو روٹین کا جو ٹیکس ہوتا ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، وہ 8% ہوتی ہے، 8%۔ اس کے لیے وزیر اعظم نے ایس آر او نمبر 1072 جاری کر کے 8% ڈیوٹی کو 0.5% ڈیوٹی بنا دیا، آدھا پیسہ ڈیوٹی بنا دیا۔ 8% ڈیوٹی کو 0.5% ڈیوٹی بنا کر کنسیشن دے دی، اور 12 سے 20 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ کرا کے بچت کروا دی، کیونکہ شوگر ملیں اپنی ہیں۔ ایک طرف اتنی اندھیر نگری، اتنا ظلم، اور قومی خزانے کو اتنا نقصان، 20 ارب روپے، اگر 8% آپ ایکسائز ڈیوٹی پے کرتے تو مر جاتے۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں، اس لیے کہ چونکہ آپ وزیر اعظم ہیں، اس میں آپ کے فیملی کے بزنس ہیں، آپ کے اور سیاسی تعلقات والوں کے بزنس ہیں، سیاسی حکمرانوں کے بزنس ہیں، ملک جائے بھاڑ میں۔ اسی طرح اور بے شمار فیصلے انہوں نے کیے ہیں جو میں نے آپ کو ایک ایک کر کے آپ کو بتائے۔ کسی میں 3.5 ارب روپے کی چھوٹ دے دی، الغرض 478 ارب روپے ٹیکس کی چھوٹ دے کر قومی خزانے کو ایف ڈی آر کے ذریعے نقصان پہنچایا۔ صرف 9 مہینے کی رپورٹ ہے، خدا جانے آگے کیا ہوگا۔ یہ ملک ترقی کہاں کرے؟ اس ملک کے وسائل کہاں سے جنم لیں، کہاں سے بڑھیں؟ اس ملک کے غریبوں کو نوالا کہاں سے ملے؟ امیر کا پیٹ جو دوزخ ہے، وہ اس حرام کے مال سے پہلے بھرے تو کسی غریب کو نوالا ملے گا۔ لہٰذا اس ملک کے غریبوں، اٹھو، انقلاب کے بغیر کوئی راستہ نہیں بچ گیا۔ علامہ اقبال نے یا کس نے کہا تھا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اور کاخ امراء کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ ان کو انقلاب کے ذریعے ٹھوکر مار دو اور تازیانہ عبرت بنا دو، تاکہ یہ ملک جو قائد اعظم نے جن لوگوں کے لیے بنایا انہیں خوشحالی نصیب ہو سکے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔